السلام علیکم جی. تو یہ ہے جی پی ایچ ہاؤسنگ اسکیم لاہور. یہاں پہ جی کچھ گزشتہ 8 دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے جی. اس واقعے کے اندر ایک بڑی ہی ہونہار لڑکی جو کہ بیوٹیشین تھی، ٹھیک ہے جی، اور ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھا کام تھا اس کا، اور بڑی ہی جیدار لڑکی تھی. ماں ان کی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، تو اس لڑکی نے بڑی اسٹرگل کی تھی فیملی کے لیے، اور ماشاءاللہ اپنی زندگی کے لیے بھی بہت اسٹرگل لازمی طور پہ کرتی ہوگی. سننے میں آ رہا تھا جی کہ وہ اس کی منگنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنے منگیتر کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، جو بھی وٹ ایور اس طرح کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے جی. تو کچھ دن پہلے، تقریباً 20-25 دن پہلے اس کی شادی ہو گئی. تو جب اس کی شادی ہو گئی تو شادی کے ایگزیکٹ 18ویں یا 19ویں دن پتہ چلتا ہے جی اس نے خودکشی کر لی. کیوں کر لی؟ ریزن کیا تھا؟ آپ کی لو میرج ہے، آپ کا اپنے شوق سے آپ نے شادی کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ نے خودکشی کیوں کی؟ آیا خودکشی کی تو کیوں کی؟ تو اس کا سر پاؤں کہیں مل نہیں رہا تھا. بہت پریشانی تھی، ظاہر سی بات ہے، ایک خوبصورت زندگی، ایک ہونہار زندگی ختم ہو گئی. اب پتہ چلتا ہے جی کہ وہ جو آدمی تھا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے جو ہیں وہ بچے بھی تھے، اور آئی تھنک ان خاتون کو پتہ بھی تھا کہ ان کے بچے ہیں اور وہ ان کے ساتھ دوسری شادی کر رہے ہیں. اور اب لڑائی یہ تھی جی کہ آپ پہلی بیوی اور بچوں کو اگنور کریں اور صرف میری طرف جو ہے توجہ کریں، یا جو بھی وہ کہہ رہی تھی. ایک بات جانتی ہوں میں آج کل کی لڑکیوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ زندگی میں کبھی ایسا فیصلہ نہ کریں جسے آپ نبھا نہ پائیں، اور اگر آپ وہ فیصلہ کر لیں تو اس کو احسن طریقے سے سمجھداری کے ساتھ نبھائیں. اب آپ خود سوچیں کہ جس بیوی میں سے بچے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بندہ دوسری شادی کر رہا ہے، وہ کیسے ایک دم سے پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دے گا؟ اور جب آپ سب کچھ جانتے بوجھتے اس سے شادی کر رہی ہیں تو پھر آپ کم از کم اپنے اندر اتنا صبر رکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے، ایک دم سے تو کوئی کسی کو نہیں چھوڑ دیتا. تو میں اس ٹائم یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو خودکشی حرام موت ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ لوگ بالکل بھی ایکسیپٹ نہ کریں اور کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کوئی موقع آن پڑے یا کچھ، اس سے بہتر ہے یار آپ لوگ اپنے والدین کی خدمت کیجیے اور اپنی زندگی میں واپس آ جائیے. اگر آپ کا جیون ساتھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کا کیا فیصلہ آپ سے نہیں نبھایا جا رہا، تو مرنے سے بہت بہتر ہے کہ ڈٹ کر اس چیز کا مقابلہ کیجیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرمائیں. لیکن بہت افسوس ہے، اور آج کل کی بچیوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ خدا را وہ فیصلہ کیجیے، وہ محبت اور پیار اور عشق کیجیے جو آپ کو سمجھ آتا ہو، جو آپ کے والدین کو سمجھ آتا ہو، جو دیکھنے والے کو سمجھ آتا ہو. کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محبت اندھی ہوتی ہے. محبت میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. والدین اور دوسرے دیکھنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑا اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سارا سسٹم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. تو میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایک زندگی ختم ہوئی ہے، اور بہت خوبصورت زندگی ختم ہوئی ہے، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. بڑے عرصے سے میں پریشان حال تھی، اور آج آ کے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ وہ بندی نے خودکشی صرف اس لیے کی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ تم پہلی بیوی اور بچوں کو اگنور کرو اور صرف میری طرف توجہ کرو. شوہر نہیں مان رہا تھا تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی. افسوس در افسوس ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس لڑکی کو، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.